جنگلی لڑکا۔ بندروں کا پیچھا کرتے کرتے ہم گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ بندر درخت کی شاخوں سے لٹکتے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتے بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بندروں کی شرارتوں کے بارے میں سنا تھا۔ واقعی ہی آج بندروں نے ہمارے ساتھ شرارت کر دی۔ میں نے چڑیا گھر کے لیے وہاں کے افسر سے بندر پکڑنے کا معاہدہ کیا تھا۔ میں نے اس معاہدے میں اپنے دوست کو بھی شامل کر لیا تھا تاکہ دوستوں کے ساتھ سیل بھی ہو جائے اور بندر پکڑ کر کچھ رقم بھی کما لی جائے۔ جنگل میں ہم نے بندروں کا ٹھکانہ ڈھونڈا اور وہاں بندروں کی پسندی کے کھانے چیزیں پھیلا دیں، پھر جال اور پھندق لگا کر چھپا دیے۔ ہمیں وہاں دیکھ کر بندر بھاگ گئے۔ ہم جھاڑیوں میں چھپ کر ان کے واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ کافی انتظار کے بعد بندروں کا ایک جتھا اس طرف آیا اور کھانے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ کھا گیا۔ جب ہم نے اسے ہانک کر جال کی طرف لے جانا چاہا تو وہ جال اور پھنس کر اٹھا کر بھاگ گیا۔ بندروں کا پیچھا کرتے کرتے ہم جنگل کے اس حصے میں داخل ہوئے جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھنے درختوں کی شاخوں سے چھت ہی بن گئی تھی جس سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی اور دن میں بھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ یہاں گہری خاموشی چھائی تھی، یعنی مکمل سناٹا۔ بندر نہ جانے کہاں چھپ گئے تھے۔ ہم اپنے ہتھیار اٹھائے ہمراہ قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پتہ بھی گرتا تو ہم چونک اٹھتے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر دور نکل گیا۔ جب مجھے ساتھیوں کے بچھڑنے کا احساس ہوا تو میں نے پلٹنا چاہا۔ اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا اور اپنے دانت میرے کندھے میں گاڑ دیے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے اپنے گردن کو زور سے جھٹک دیا۔ میرا گردن تو اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا مگر اس کے نوکھے ناخن میرے ایک بازو کے گوشت میں اتر چکے تھے۔ پھر وہ ایک دم میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک جنگلی تھا۔ بڑھے ہوئے بال، نوکیلے ناخن، آنکھوں میں وحشت، جسم پر صرف ایک لنگوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ پھر مجھ پر جھپٹا مگر میں پتلی سے چھلانگ لگا کر بچ گیا اور دور قدم پیچھے کھڑا ہٹ کر تیز سیٹی بجا دی۔ جواب میں میرے ساتھیوں نے بھی سیٹی بجائی جس کا مطلب تھا گھبراؤ نہیں، ہم آ رہے ہیں۔ یہ ہماری آپس کی خفیہ اشارہ تھا۔ اس دوران ان موقع پا کر اس جنگلی نے پھر مجھ پر دبوچ لیا۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ پتلا اور طاقتور تھا۔ اتنے میں میرے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ مجھے ایک جنگلی سی گتم گتا دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے بندوق تان لی۔ گولی مت چلانا، میں نے چلا کر کہا۔ میرے ساتھیوں نے اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیے اور جنگلی پر جھپٹ پڑے۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد انہوں نے جنگلی پر قابو پا لیا۔ ایک ساتھی نے کمر کے گرد بندوق تھیلے سے رسا نکالا اور جنگلی کو باندھ کر بے بس کر دیا۔ پھر دونوں ساتھیوں نے اسے اٹھا لیا اور ہم جنگل سے واپس چلے آئے۔ جنگلی انسان کو پکڑنے کی خبر نے مذہبی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ یہ ایک چونکدار والی خبر تھی کہ ایک بچہ انسان سے بچھڑ کر جانوروں میں پلا بڑھا اور جانور جیسی ہی عادتیں اپنا لیں۔ لوگ جوک در جوک جنگلی لڑکے کو دیکھنے آنے لگے۔ کئی دنوں تک اخبار نمائندہ نے ہمیں گھیرے رکھا۔ یہ سلسلہ تھاما تو جنگلی کی تربیت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر، ایک ماہر نفسیات کی مدد بھی مل گئی۔ اس جنگلی کو مہذب بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی۔ آخر ہماری کوشش رنگ لے آئی اور اس میں تبدیلیوں کا اثر نظر آنے لگا۔ وہ کچھ ہماری باتیں سمجھنے لگا اور گھر کے کام کرنے لگا۔ جلد ہی اس نے نشانے بازی بھی سیکھ لی اور ہماری مددگار کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شکار مہار پر چلنے لگا۔ ایک اچھا نشانے باز ہونے کے باوجود شکاری مہم کے دوران اس نے کبھی کسی جانور پر گولی نہ چلائی۔ وہ اپنے پاس ایک تھیلا رکھتا تھا جس میں جانوروں کے لیے کھانی چیزیں رکھتا تھا جنہیں وہ جانوروں کے آگے ڈال دیتا جو دور کھڑا ہو کر انہیں کھاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا۔ اس دوران ہم نے ان کے والدین کی تلاش جاری رکھی۔ ایک دن کچھ لوگ اسے دیکھنے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بچہ بھی جنگل میں کھو گیا تھا۔ اس کے جسم پر ایک مخصوص پیدائشی نشان دیکھ کر انہوں نے اپنے لہے جگر کو پہچان لیا۔ اپنے بچھڑے ہوئے سے ملنے کے بعد انہوں نے ہم سے اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت چاہی اور ہم نے دکھی دل سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔
I hope you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.